from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, बात करेंगे आपसे आज लाहौरी हाई कोर्ट पे, यानी लाहौर हाई कोर्ट जिसको अब लोग कहते हैं लोहे से तजवीज़ देते हुए लोहारी हाई कोर्ट। आपको पता है कि मरियम सफदर ने नैब के सामने पेश होना है और वहां पर हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए अगर वो मनी ट्रेल ना दे पाए, तो इसलिए उन्होंने एडवांस में जमानत करा ली और विद इन 5 मिनट्स उनको लाहौरी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले कि जरा इस तफसील में उतरें, कुछ और हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी लाहौर हाई कोर्ट ने एक पान वाले को, जिसको 5 दिन की कैद हुई थी, 5 दिन की, उसको 6 साल के बाद रिहाई दी थी। इसी लाहौर हाई कोर्ट ने चिनियोट की रानी नाम की एक खातून को आज से 20 साल पहले कत्ल के झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया और फिर उसके पास 400 रुपए जमानत के न थे, उसने 20 साल की कैद काटी। 20 साल के बाद उसको जब रिहा किया गया और कहा तुम्हें बाइज्जत रिहा किया जाता है, तो वो रोते रोते हिचकियों में बोली, साहब ये कहते हैं बाइज्जत बरी किया, ये क्या होता है? इन्होंने मेरा खानदान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं चीखती थी, रोती थी, इनको बताती थी कि मैं कातिल नहीं हूं, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। 15 साल की थी रानी जब वो इस झूठे मुकदमे में उसको उलझाया इन वकीलों ने और जजेस ने। जब वो बाहर आई है तो 35 साल की है और उसको ये याद नहीं, वो पूछती है अब मैं इस माशरे में कैसे रहूं, मैं कहां जाऊं। उसके दुख को कोई समझ सकता है? ये समझने की कोशिश करेगा? ये लाहौर हाई कोर्ट ये इंसाफ देता है ऐसे लोगों को जिनके पास सिर्फ पावर, उनको इंसाफ देता है। इसी लाहौर हाई कोर्ट में एक जज के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी का प्रपोजल दिया और उसने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने चाकू से उस लड़की पे 30 हमले किए, लहूलुहान किया, उसको जान से मार दिया और फिर वो बाइज्जत बरी हुआ इसलिए कि वो एक जज का बेटा था। इन अदालतों से, जिनको कहते हैं ना बिचेस ऑफ द रिचेस, किसको इंसाफ मिलेगा? कौन यहां जाता है इंसाफ ढूंढने? क्या अच्छा शेर है कि इंसाफ ढूंढने आए हो अदालती ऐवानों में। ये कोठा है, यहां इंसाफ नहीं रुसवाई रहती है, ना इंसाफी रहती है। आप जरा देखिए कि एक औरत को 20 साल तक जेल में रखा और एक औरत को 5 मिनट में जमानत दी है, और उसके बाप को जनाब कन्विक्टेड आदमी सिर्फ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए और एक शख्सी जमानत पर उसको 8 वीक के लिए लंदन भेजा गया कि वो इलाज करा के आए। और वो शख्सी जमानत देने वाला शख्स शहबाज शरीफ मौजूद है। क्या आज तक अदालत ने उसको एक नोटिस भी भेजा है कि भाई तुमने तो जमानत दी थी इस आदमी की और ये आदमी कहां है? एक नोटिस नहीं भेजा इन्होंने आज तक उसको। और उसके हक में फैसला ऐसा किया था कि छुट्टी वाले दिन अदालत खोली थी। और इसी अदालत ने क्या किया, जब लाहौर में डायरेक्ट फायरिंग करके जब 14 लोगों को मारा गया था, तो एक मासूम बच्ची चीफ जस्टिस से मिलने गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज वक्त नहीं है, जाओ फिर आना। उसको धुतकार के इन्होंने वहां से भेजा था और वो रोती हुई वापस आ गई थी। अब जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि तुम इन जजेस का नाम एहतराम से लो, इन सियासतदानों को साहब कहो, आप पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करते, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करते हैं, आप तहजीब सीखे। मुझे तहजीब मत सिखाइए, तहजीब मेरे घर की लौंडी रही है, मैं आपकी तहजीब को नहीं मानता। आपकी तहजीब से मुझे मुनाफकत की बू आती है। चोर को चोर ना कहें, कातिल को कातिल ना कहें और उनसे साहब कह के बात करें, मुझे नहीं चाहिए।
ایسی تہذیب، میں ایسی تہذیب کو نہیں مانتا، ایسی تہذیب آپ کو مبارک ہو۔ انصاف دیکھنا ہو تو امریکہ آئیے، میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ تصویر جو ہے یہ ایک جج کی ہے جس نے امریکہ میں کیا کیا کہ عدالت میں اپنے بھائی کی نوکری بچانے کے لیے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے خلاف کچھ لوگوں نے جو ہے ایکشن لیا اور مقدمہ دائر کیا۔ وہ آئی ایوان کے اندر مقدمہ لڑنے، جرم اس پہ ثابت ہوا، وہ وہاں پہ چیخنے لگی، کہنے لگی نہیں یہ غلط ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ اس کو اسی وقت جج نے سیکیورٹی سے کہا، انہوں نے اس جج کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ یہ توقع کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں کہ کوئی کسی جج کے ساتھ ایسا ہوگا؟ انصاف دیکھنا ہے تو امریکہ کا ایک اور کیس دیکھیے کہ ایک نوجوان کو ایک اسٹور میں دودھ اور پنیر جو ہے وہ بریڈ اور پنیر چرانے کے اقدام میں گرفتار کیا گیا۔ جب عدالت لگی تو عدالت نے اس سے پوچھا کہ کیا نوجوان تم نے یہ چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا تم نے چوری کیوں کی؟ کہنے لگا مجھے ضرورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ جج نے کہا تم پیسے کسی سے مانگ لیتے؟ اس نے کہا مانگے، بہت لوگوں کے گھر گیا، در کٹکھٹایا، کسی نے پیسے نہیں دیے۔ جج نے پوچھا تم کوئی کام کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کار واش میں کام کرتا تھا، اور جس دن میں نے چھٹی کی تو میری ماں کی طبیعت خراب تھی، اس دن کار واش والوں نے مجھے نکال دیا، میں نے چھٹی کر لی تھی۔ تو اس کے بعد پھر تم کسی اور سے مدد کرتے؟ اس نے کہا بہت کوشش کی، کہیں سے وہ نہیں ملے، مجھے پیسے نہیں مل سکے، تو میں گیا اسٹور میں اور میں نے اپنی ماں کے لیے یہ بریڈ اور یہ پنیر جو ہے یہ چرایا ہے۔ تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا جج، اور جج نے جب یہ سارا اپنی پوری کہانی سنی اس کے بعد کیا فیصلہ کے دیا؟ جج نے کہا اس نوجوان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ہم سب اس کے مجرم ہیں۔ سب لوگ بشمول میرے $10 دے کے پھر اس کورٹ روم سے باہر جائیں گے، اس سے پہلے کوئی باہر نہیں جائے گا۔ اور اسٹور پہ میں $1000 کا جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے اس وقت اس کو پکڑا اور اس کو برا بھلا کہا، اس کو ابیوز کیا، اس کو مارا، اور اگر کل تک اس نے $1000 نہیں جمع کرائے تو اس کو سیل کر دوں گا اس کے اسٹور کو۔ سب سے پہلے جج نے $10 نکالے، رکھے میز پہ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو زاروں قطار رونے لگے کہ یہ انصاف ہے۔ اور وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ ہچکیوں سے روتے روتے جج کی طرف دیکھتا رہا، اور جج نے جا کے اس سے کہا کہ یہ جاؤ اور کوئی کام شروع کرو۔ یہ ہے انصاف۔ جج نے کہا اس نے جو چوری کی ہے اس کی بنیاد کو جانو، اس معاشرے کے عیب کو جانو، پہچانو۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ پاکستان میں ایسا انصاف اس سے دور دور بھی نہیں ہے، جبکہ تاریخ تمہاری کیا ہے؟ تاریخ تمہاری یہ ہے کہ دوسری چادر کہاں سے آئی، لیکن تم نے کبھی اس کا خیال کیا؟ نہیں کیا۔ آج کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ صرف ان کے لیے جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، ان کے لیے انصاف ہے، اور غریب کے لیے ٹھوکریں۔ آج آپ کے وکیل بالکل بدماش لٹیرے، ججز کرپٹ، بےہنگم، بدقماش، ضمیر فروش لوگ، اور کھل کے کہو تو کہتے ہیں صاحب تہذیب سیکھیے، چور کو چور نہ کہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان جس طرف جا رہا ہے، جتنا برباد کیا ہے، اس میں نمبر 1 حصہ جو ہے نا ان کا ہے، عدالتوں کا ہے۔ ان کے خلاف اب لوگ اٹھیں گے، اور لوگ دیکھیں الٹیمیٹلی یہ نیچر ہے کہ اب ان کا نمبر آئے گا، ان کے گھروں کو آگ لگے گی۔ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے، اور ان عدالتوں اور ان ججز کے خلاف ایک آواز اٹھائیے۔ آخر میں اقبال کے 2 اشعار سنتے جائیے۔ حضرت علامہ اقبال کے 2 اشعار میں اس میں تھوڑی سی چینج کر رہا ہوں۔ حضرت آپ کے خواب کو انہوں نے بڑی غلط تعبیر پہنا دی ہے، میں مجبور ہوں کہ تھوڑی سی چینج کر کے وہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے آواز تو ہمیں اٹھانی چاہیے، زندہ ہی آواز اٹھاتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مردہ لوگ بیچارے کیسے آواز اٹھائیں گے؟ کمزور لوگ کیسے آواز اٹھائیں گے؟ اقبال جی کہتے تھے کہ اٹھو
میں نے اس میں تھوڑی سی چینج کی ہے. اٹھو میرے ملک کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس عدالت سے میسر نہ ہو انصاف اس عدالت کے در و دیوار جلا دو. جب تک آپ کوئی بڑا ایکشن نہیں لیں گے یہ نہیں سدھریں گے. کوئی اور طریقہ ہے تو مجھے بتائیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.